السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو سیشن میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایک انفارمیٹیو پوائنٹس شیئر ہوں گی، کافی یوزفل پوائنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس کو اگر ہو سکے اور تو اس کو قبول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹائٹل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بائی ڈیفالٹ ان میل اینڈ فیمیل۔ پہلے تو یہ بتاؤں کہ بائی ڈیفالٹ جو ورڈ ہے یا جو نام ہے، یہ آپ نے زیادہ تر موسٹلی سنا ہوگا الیکٹرانک ڈیوائسز سے کنسرنڈ، جیسے کمپیوٹر میں، اس کے علاوہ لیپ ٹاپ میں، اس کے علاوہ موبائلس میں، اس کے علاوہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ایسے ان میں آپ نے اس کو سنا ہوگا، کیونکہ ان ڈیوائسز کو چلانے کے لیے ایک سافٹ ویئرس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان سافٹ ویئرس میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ بائی ڈیفالٹ کی میننگ اس طرح سے ہے کہ بنیادی طور پہ پیدائشی وقت سرے سے ابتدائی سمے میں ڈلی ہوئی وہ جو بھی چیزیں ہیں یا کام ہے یا پرپز ہے یا سسٹم ہے، جو کچھ بھی ہے، لفظ ہے بائی ڈیفالٹ یعنی کہ شروعاتی، ابتدائی، بنیادی یا پیدائشی طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو الیکٹرانک طریقے سے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی، جیسے میں اگر کمپیوٹر کی بات کروں تو اس میں بائی ڈیفالٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہوتا ہے۔ جب تک ہم کوئی اور اپنا براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں، جیسے کروم ہے، اپنا اوپرا ہے، فائر فاکس ہے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو جب تک ہم اس کو استعمال کریں تب تک ونڈوز کی جانب سے بائی ڈیفالٹ ایک سافٹ ویئر ہے جسے ہم انٹرنیٹ ایکسپلورر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بنیادی طریقے سے ایک سہولت موجود ہے جب تک آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جاؤ۔ اسی طرح سے آج جو بات ہو رہی ہے بائی ڈیفالٹ ان میل اینڈ فیمیل، یہاں میں ان کے ہارڈ ویئر کی بات نہیں کرنے والا، یعنی کہ ان کے باڈی پارٹس کی بات نہیں ہوگی، یہاں بات ہو رہی ہے سافٹ ویئرس کی، یعنی کہ ان میں جو بائی ڈیفالٹ سافٹ ویئرس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اور اصل اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور اصل اس ویڈیو میں جو پوائنٹس ہیں وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر ہونے لگی ہیں کہ جو بائی ڈیفالٹ چیزیں میل میں ہوتی ہیں وہ فیمیل کو اپنانی پڑتی ہیں، سیکھنی پڑتی ہیں، سمجھنی پڑتی ہیں، اس پہ ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے۔ اور جو بائی ڈیفالٹ چیزیں فیمیل میں ہوتی ہیں ان کو میل ایکسرسائز کر کے، سیکھ کے، سمجھ کے تب وہ چیزیں اپنائی جاتی ہیں۔ وہ ہیں کیا؟ نمبر 1 بات صبر، نمبر 2 برداشت، نمبر 3 اس کے علاوہ نیگوسیشن اسکلز، یعنی کہ کنونس کرنے کی ایبلٹی، قابلیت، صلاحیت۔ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جتنے بھی میل جینڈر ہے اس میں بائی ڈیفالٹ یہ چیز ہوتی ہے، کون سی والی؟ صبر اور برداشت۔ کتنی ماترا میں، کتنی پرسنٹیج میں، کتنی کوانٹٹی میں، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اس میں کوئی ایکوریٹ نمبر نہیں بتایا جا سکتا، لیکن بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے صبر اور برداشت میل میں۔ اب آتے ہیں فیمیل کی جانب۔ فیمیل میں جو کنونس کرنے والی جو ایبلٹی ہے، نیگوسیشن کی جو اسکلز ہیں، جو اس میں سامنے والے کو منوانے کی جو قابلیت ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ہے، اس کو وہ پیدائشی طریقے سے ملی ہے، فرام گاڈ گفٹڈ۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس کو بائی کراس بولا جائے، یعنی کہ صبر اور برداشت کا جو انگریڈینٹس ہیں یا جو اس طرح کی یہ جو اپنا فیلنگس ہیں، اس اگر فیمیل کو اپنانا ہے تو پھر اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے سراؤنڈنگس میں اس کو ایکسرسائز کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ اس میں آتی جائیں گی آہستہ آہستہ کر کے۔ پر پھر بھی ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، بتاتا ہوں کیا۔ جو چیز جینین ہے، جو چیز نیچرل ہے، جو چیز پیدائشی ہے،
اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ہم باہر سے سیکھتے ہیں، باہر سے اپناتے ہیں، اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کمیونیکیشن اسکلز، نیگوسیشن اسکلز، یہ جو قابلیت ہے سامنے والے کو منوانے کی، اگر یہ فیمیلز میں موجود ہے بائی ڈیفالٹ طریقے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں صبر اور برداشت بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ باہر سے آ رہا ہے، یہ ان کو وہ خود اس کو اپنا رہی ہیں کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اس معاشرے میں اپنے آپ کو جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے۔ دوسری طرف اگر میں میل کی بات کروں تو ان میں کمیونیکیشن اسکلز کم ہوتے ہیں۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے میں بول کیا رہا ہوں، کمیونیکیشن اسکلز کم کیوں ہوں گے؟ اس کی ایگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنی بھی فیمیلز مارکیٹنگ کے فیلڈ میں ہیں، سیلز کے فیلڈ میں ہیں، بھلے ان کی کوانٹٹی کم ہو یا زیادہ ہو یا جتنی بھی ہو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ان کے سیل کلوزنگ کرنے کی کوانٹٹی، ان کا بزنس لا کے دینے کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے بنسبت میل کے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہے، انہوں نے وہ چیز سیکھی نہیں ہے، اس میں انہوں نے اس کو نیچرلی دی گئی ہے۔ اب جبکہ اگر میل کو یہ چیزیں نیگوسیشن والی جو اسکل ہے، جو قابلیت ہے، اس کو اپنانا ہے، تو پھر وہ ویسے دھیرے دھیرے کر کے سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، ہضم کرنا پڑے گا، تب آپ اس پہ ایکسرسائز کر سکتے ہو، پریکٹس کر سکتے ہو، رزلٹ آپ کو بھی ملے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر یہ اپنا کیا کہتے ہیں شفٹنگ، جب بات شفٹنگ کی ہو رہی ہے کہ بائی ڈیفالٹ چیزیں اگر شفٹ ہو رہی ہیں یا اپنائی جا رہی ہیں کسی دوسرے جینڈر میں، تو تھوڑا سا ڈفرنس آتا ہے، تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اس میں رزلٹ میں، کیونکہ جینین اور باہر سے ایڈاپٹ کی ہوئی چیز، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو تھوڑی سی ٹیکنیکل تھی یا ٹیکنیکل ہے، یعنی کہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے، یا میں نے جو باتیں بولی ہیں اس کو تھوڑا سا ہضم کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو نہ فقط یہاں یعنی کہ آخر تک دیکھنا پڑے گا اس کو، لیکن اس کو 2-3 دفعہ سننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ میں نے آخر بولنے کی کوشش کیا کہی ہے۔ پہلی بات میں نے یہ بولی ہے کہ جو چیزیں بائی ڈیفالٹ میل میں ہوتی ہیں وہ فیمیل میں ہوتی نہیں، فیمیل ان کو اپناتی ہیں سیکھ کے، اس پہ پریکٹس کر کے، اور جو چیزیں بائی ڈیفالٹ فیمیلز میں ہوتی ہیں اس میں سے جو مین اپنا کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر نمونے جیسی کوئی چیز ہے، تو وہ ہے نیگوسیشن اسکلز، بات کو منوانے کی قابلیت، اور یہ اگر میل کو سیکھنی ہے تو اس کو بھی پھر ایڈاپٹ کرنی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی، اپنانی پڑے گی۔ آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے حساب سے کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی بات ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔